حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ان احادیث سے سبق حاصل کرو، مقتدا، رہبر اور رہنما۔ آج کل ہمارا مزاج کیا ہے کہ علماء کی کوئی بات ملے اور پھر ہم اس پر کیا سے کیا کیچڑ اچھال دیتے، اعتراض کرتے، اور حقیقت تک بعض دفعہ پہنچنے میں حقیقت بھی ایسے نہیں ہوتی بعض دفعہ۔ تو بہرحال یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا اس پیشے کو اختیار کرنا ہی بڑی قربانی ہے بھائی، ورنہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایسا ہے کہ بھری مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا، اور ابھی بھی امام موجود نہ ہو تو بھری مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، بھری مسجد میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ علماء جو اس فن میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے اعتبار سے معاشی ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے، ہم سب کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کے زندگی کیسے ہوتی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مؤذن صاحب، سابقہ مؤذن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ایک دفعہ ہمارے نمازی نے، ان کا یہ گھر تھا، یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کیسا گھر ہے، تو اس گھر کے پاس کھڑے ایک نمازی نے کہہ دیا کہ جی یہاں مزے سے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور قبضہ کیا ہوا ہے مکانوں پر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تو 35 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، آپ ایک رات کے لیے اپنے بیوی بچوں کو اس مکان میں رکھ لیں، ایک رات کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کو اس مکان میں رکھیں۔ کیا آپ کے بیوی بچے اس مکان میں ایک رات گزارنے کے لیے تیار؟ ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے مؤذنین، ہمارے خادمین کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ان کے گھر میں بیٹھنے تک گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کے بیٹھک میں جا کے بیٹھ لیں کہ ان کی بیٹھک کیسی ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ ان کے ہاں جب ہمارے گھروں میں بیڈ ہیں، صوفے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، کیا کبھی سوچا ہمارے علماء کے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور ہمیں نظر آتا ہے بس مولوی صاحب جب مسجد میں آئیں تو 10 سیکنڈ لیٹ آئیں، کبھی پیچھے کبھی آگے، اعتراض کون سا مل گیا، کہیں شلوار نیچے تو نہیں ہو گئی، چلو پکڑ لیں اس کو بھائی، کوئی اور اعتراض مل جائے بھائی۔ آج مولوی صاحب تو پارک میں جا رہے تھے، آج تو مولوی صاحب کلفٹن میں گھوم رہے تھے، اوہو آج تو بازار میں بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، چلو بھائی یہ بھی بڑا اعتراض۔ الامان والحفیظ، بھائی میں خود اس کا محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو امت کے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی عزت و احترام اللہ ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر علماء کے دلوں میں بھی علماء کی وقت نہیں ہوگی تو نسلوں میں علماء نہیں پیدا ہوں گے۔ میں خود اس کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں بھائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔